تو ان کے کلینک کے باہر بڑا سا لکھا ہوا تھا موو بیٹر, تو میں نے وہیں ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ میں پہلے جا کے پوچھوں گا. تو ڈاکٹر صاحب یہ موو بیٹر کیا؟ اچھا, تو بیسیکلی کائنات کا ہر ایک ذرا ذرا موومنٹ کے اندر ہے. جس طرح ایٹم ہے اس کی موومنٹ ہے, اسی طرح باڈی کے پارٹس کی موومنٹس ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ بیسیکلی جب ہماری جو کمیونٹی کو جو میں میسج دینا چاہ رہا ہوں نا, وہ یہ ہے کہ موسٹ آف جو کمیونٹی ہے ہماری پاکستان کے اندر اسپیشلی, وہ لوگ موومنٹ کو اوائڈ کرتے ہیں کسی بھی طرح سے. جس طرح وہ آپ صبح اٹھیں ہیں تو آپ کھانے کی ٹیبل پہ چلے گئے, آپ وہاں سے اٹھیں بریک فاسٹ کر کے تو آپ آفس کی ٹیبل پہ چلے گئے, وہاں سے آپ لنچ کی ٹیبل پہ چلے گئے, وہاں سے واپس آپ کسی سینما وغیرہ میں چلے گئے. تو ہوتا یہ ہے کہ بیسیکلی جو چیز اوائڈ ہو رہی ہوتی ہے کنٹینیوسلی, وہ ایکسرسائز اوائڈ ہو رہی ہے اور موومنٹ اوائڈ ہو رہی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ سائیکلنگ ہم نہیں کرتے, واک ہم نہیں کرتے, فزیکل موومنٹ ہم نہیں کرتے. بالکل ٹھیک. تو اس وجہ سے بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ ہم نے اس کا جو نام ہے وہ موو بیٹر رکھا ہے, کہ جو بھی لوگ جن کو کسی بھی وجہ سے موومنٹ میں کوئی بھی پرابلم آ رہا ہے اور اس کی وجہ سے ان کو پین آ رہی ہے, تو ان کو ہم یہاں پہ لے کے آتے ہیں. اور بیہائنڈ دا موومنٹ جو سب یہ بات بتائیے, جی جہاں جو بات میں ابھی تک آپ کی گفتگو سے سمجھا ہوں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانی جسم کے اندر جب موومنٹ رک جائے گی تو پین کا آنا لازم ہے. جی ڈیفینیٹلی 100%, کیونکہ جیسے ہی موومنٹ رکے گی آٹومیٹکلی وہاں پہ باڈی میں جوائنٹس میں بالفرض آپ سمجھ لیں کہ اب آپ کا جو بلڈ فلو ہے, آپ کا جو جوائنٹ کا سینوویل فلوئڈ ہے, وہ موو کرنا بند کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو ڈیفینیٹلی کسی بھی پین کی جو بیسک وجہ بنتی ہے وہ آپ کی موومنٹ کا اسٹاپ ہونا ہے. اوکے ٹھیک ہو گیا. اور یہ بیہائنڈ دی موومنٹ سے کیا مراد ہے؟ بیہائنڈ دی موومنٹ سے مراد ہے کہ جب آپ یہاں پہ جب بھی کوئی پیشنٹ آتا ہے تو ہم اس کو کس طرح سے واپس اس کی نارمل لائف کی طرف لے کے جاتے ہیں. اس کے لیے جو بھی پروسیجرز, جو اسٹریٹجیز یوز کر رہے ہیں, جو بھی ٹریٹمنٹ مینجمنٹ میتھڈالوجیز یوز کر رہے ہیں, وہ بیہائنڈ دا موومنٹ ہے بیسیکلی. اچھا ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, کس طرح کی کامن انجریز اور مسائل لے کر عمومی طور پر پیشنٹس آپ کے پاس آتے ہیں؟ دیکھیں, ہمارا جو بیسک ٹارگیٹ ہے, جو آڈینس ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہے, جو پیشنٹس آ رہے ہوتے ہیں, وہ پین کے ساتھ آتے ہیں. اب یہاں پہ مجھے تھوڑا سا پین کے بارے میں ڈیفائن کرنا یہ بتا دیجیے. میں بالکل ایگزیکٹلی میں آپ سے یہی پوچھنے جا رہا تھا, پین کیا ہے, پین کیوں ہے؟ پین کا جو بیسیکلی کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی پرسن جب جس کی موومنٹ اسٹاپ ہوتی ہے تو اس سے پین از اے گفٹ آف گاڈ. پین از اے گفٹ آف گاڈ. کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ دیکھیں, اگر آپ کو کسی بھی طرح کی پین نہیں ہے, جس طرح کے بہت سارے اس دنیا میں لوگ موجود ہیں جن کو پین کا احساس نہیں ہوتا, اور اس کی وجہ سے سب سے زیادہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی کٹ لگا ہے, آپ کو کوئی پرابلم ہے, تو آپ اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. تو بیسیکلی باڈی میں جو پین ہے وہ ایک الارمنگ سائن ہے جو کہ آپ کو یہ بتاتا ہے جنرلی کہ آپ کی باڈی میں ایک جنرل مسئلہ چل رہا ہے, نیڈ ٹو بی اٹینشن, اور آپ کو اس کو کریکٹ کرنا ہے. لیکن ہمارے ہاں جو مسکنسیپشن ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو جنرلی کسی جوائنٹ میں, کسی مسل میں کوئی پین نکلی تو آپ فوری طور پہ ایک پین کلر لے لیتے ہیں. اور پین کلر کیا کرتی ہے کہ جو آپ کا سگنل پین کا برین تک جا رہا ہے, جو آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کو اس کی کاز کو ختم کرنا ہے, اس کو آپ اسٹاپ کر کے آپ جنرلی پین کلر کے اوپر آ جاتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ود دی پیسج آف ٹائم آپ کا جو پرابلم ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور پین جو ہے وہ ایکچوئل کاز اس کی ختم نہیں ہوتی. اور آپ بیسیکلی ایکچوئل کاز کو ختم کرتے ہیں. جی, ہمارا جو ٹارگیٹ ہے وہ یہی ہے کہ جتنے بھی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان کو پین اور میڈیسن اور سرجری سے اوائڈ کرائیں, اور ان کو جو ہے ہم دوسرے جو میتھڈز ہیں جس میں ہم سائڈ افیکٹ فری میتھڈز کا استعمال کرتے ہوئے ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں. واپس سوال کی طرف آتے ہیں, کامن کس طرح کی انجریز کے ساتھ یا پینس کے ساتھ یا مسائل کے ساتھ؟ بیسیکلی جو ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں وہ نیک پین کے ساتھ, بیک پین کے ساتھ, نی پین کے ساتھ. جو سب سے زیادہ کامن آج کل جو سیگمنٹ چل رہا ہے وہ شیاٹیکا کا ہے. شیاٹیکا کے ساتھ پیشنٹ بہت زیادہ آتے ہیں کہ کمر میں پین نکلی اور اس کے ساتھ وہ ٹانگ میں جانا شروع ہوگی, یا سم ٹائم وہ بائیلیٹرل یعنی کہ دونوں ٹانگوں کے اندر جا رہی ہوتی ہے, سم ٹائم وہ یونیلیٹرل یعنی ایک ٹانگ کے اندر ٹریول کرتی ہے. اور اس کی جو بیسک وجہ بنتی ہے وہ آپ کا سم ٹائم پوسچر ہے, سم ٹائم آپ ڈفرینٹ طرح سے ویٹ غلط اٹھا لیتے ہیں, اور ایک ایکیوٹ پین کے ساتھ پیشنٹ آپ کے پاس پریزنٹ کرتا ہے. اوکے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں ساتھ چلتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ جو نماز پڑھتے ہوئے ہمارے گھٹنوں میں سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, یہ بھی کسی پرابلم کی وجہ سے ہوتے ہیں, یہ نیچرل ہے؟ دیکھیں, جو اس کے ساتھ پیتھولوجی کا تعلق ہے وہ بہت کم ہے. اس کے اوپر جتنی بھی ابھی تک کوئی ہمیں ریسرچ ایسی نہیں ملی جس میں یہ کہا جا سکے کہ جو نیز سے آنے والے نوائز ساؤنڈز ہیں اس کا, یا کریکلنگ ساؤنڈز بھی ہم ان کو کہتے ہیں, اس کا ڈائریکٹ کسی پیتھولوجی سے ریلیشن ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہاں, اگر جنرلی کسی کو پین نہیں ہے اور صرف جوائنٹ میں کریکلنگ ساؤنڈز آ رہے ہیں تو ان کو جنرلی اپنے وائٹامن ڈی کو امپروو کرنا چاہیے. اچھا, اور وٹامن ڈی امپروو کرنے سے وہ ڈیفینیٹلی وہ کیوریبل. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ نے بتایا نیک پین کے ساتھ آتے ہیں, بیک پین کے ساتھ آتے ہیں, اس کی میجر کازز کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں, اس سے پہلے نا یہ جاننا ضروری ہوگا کہ ایکیوٹ پین اور کرونک پین کا ڈفرینس کیا ہے. بتائیں. بیسیکلی ہوتا یہ ہے
کہ ایک پیشنٹ کو جنرلی اس نے کوئی غلط پوسچر میں کوئی چیز اٹھائی, کچھ کیا, اس کی وجہ سے اس کو پین آ گئی. اب پین کے ساتھ وہ سیدھا ایک ڈاکٹر کے پاس پہنچتا ہے جو کہ اس کو ایم آر آئی ریکمینڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایم آر آئی ریکمینڈ کرنے کے ٹائم پہ وہ یہ چیز نہیں چیک کرتے کہ اس کی بیسک ریزن کیا بنی. اور اب ہوتا یہ ہے کہ جنرلی اگر کسی کو کوئی ٹریگر پوائنٹ یا کوئی جنرل مسل اسٹرین ہے, وہ پیشنٹ چلا جاتا ہے ایم آر آئی کے اندر, اور ایم آر آئی سے جب ایک پکچر لے کے وہ آپ کے پاس پہنچتا ہے امیج کے ساتھ, تو اس کے اندر یہ چیز شو ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کی ڈسک جو ہے وہ اتنے % ڈسک بلج ہے یا ڈسک ہرنیشن ہے. لیکن ایک ریسرچ ہے جس کے اندر 2 لوگوں کا ایم آر آئی کروایا گیا, اور ان لوگوں کے اندر پین کی کاز ڈفرینٹ تھی اور اس کا ایم آر آئی سے کوئی ریلیشن نہیں تھا. لیکن وہ جو چیز ہے وہ ایم آر آئی کے اوپر ڈال جاتی ہے. لائک لوگوں کو موسٹلی لگتا ہے کہ شاید یہ جو ایم آر آئی ہے وہ اس میں آ گیا ہے ڈسک بلج ہے, تو وہ اپنی ساری جو ایکٹیویٹی ہے اس کو اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیتے ہیں کہ یہ ڈسک بلج ہے اور میں اب ساری لائف اس کے ساتھ مجھے ٹریول کرنا پڑے گا اور مجھے سرجری کی طرف جانا پڑے گا. جب تک میں سرجری نہیں کرواؤں گا تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا. لیکن اس کا جو سب سے جو بیسٹ سولوشن ہے وہ یہی ہے کہ ایم آر آئی از دا لاسٹ آپشن. بفور دیٹ ہمیں اس میں پیشنٹ کو ڈفرینٹ جو ہماری پین کو ٹریٹ کرنے کی اسٹریٹجیز ہیں اس کے تھرو اور اس کا جو بیسک موومنٹ کے تھرو ڈائگنوز ہو جاتا ہے کہ ایک اسپیسیفک ایک مسل میں پین ہے یا جوائنٹ میں پین ہے یا جس طرح ڈسک کا پین ہے, ہم اس کا جسٹ ایک جنرل موومنٹ ٹیسٹ کر کے اس کو کنفرم کر سکتے ہیں. اور وہ کنفرم کرنے کے بعد ہم اس کا ٹریٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں. تو جب ہم اس کو ایٹ دی اینڈ مطلب ہم اس کو اسٹارٹنگ میں ایسی اسٹیج پہ لے جائیں گے کہ بھائی آپ نے سب سے پہلے ایم آر آئی کرانی ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی اس کے مائنڈ میں پھر یہ مسکنسیپشن بیٹھ جاتی ہے اور سلولی وہ پین ایکیوٹ سے کرونک میں ٹریول کر جاتی ہے. اوکے, اچھا, یہ تو بڑا ڈینجرس. جی بالکل کہ ہم آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بعض اوقات ایک مائنر چیز کو خود محنت کر کے میجر میں کنورٹ کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی. اس میں بنیادی قصور کس کا ہوتا ہے؟ اس میں ایک تو بنیادی قصور آپ کہہ لیں تو اس میں دیکھیں دونوں طرف سے لوگ انوالو ہیں, میڈیکل ڈاکٹرز بھی انوالو ہیں اور پلس آپ کے پیشنٹس بھی انوالو ہیں. اچھا, اس کا مطلب یہ ہوا ڈاکٹر صاحب ابھی تک کی, کیونکہ سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں, اس میں یہ ہے کہ بیسیکلی WHO کی جو ریکمنڈیشنز ہیں نا وہ اس کو فالو نہیں کیا جا رہا ہوتا. وہ کیا ہے؟ موسٹلی پیپل اس سے ان اویئر ہے. وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کا ایسا پین, 2 طرح کا پین ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ریڈ فلیگ جس کے اندر انوالو ہیں, جیسے کہ کسی کو سرجری کے لیے کوئی پین نکلا جیسے اپینڈکس کا پین ہے یا کوئی ایسی سیریس میڈیکل ایمرجنسی ہے, تو تب تو ڈیفینیٹلی آپ کو فوری طور پہ ڈاکٹر سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر کسی کو جنرل کوئی مسل کا پین ہے یا اینکل اسپرین ہو گیا یا کوئی بھی جنرل بیک پین نکلا یا نیک پین نکلا ہے, تو اس کا فوری طور پہ سب سے جو بیسٹ سولوشن ہوتا ہے وہ ہوتی ہے ریسٹ فار دا 3 days. فار 3 days. جیسے کہ اب ایک بندہ ہے وہ کمپیوٹر یوزر ہے, وہ جنرلی ڈیلی بیس پہ 12 گھنٹے کی کمپیوٹر جاب کر رہا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اس کی روزانہ کی روٹین اس پین کو ٹریگر کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح کسی کا بیڈ پوسچر ہے وہ اس کو ٹریگر کر رہا ہے, کسی نے غلط طریقے سے کوئی غلط ایکشن میں ویٹ اٹھا لیا وہ اس کو ٹریگر کر رہا ہے. اور اس کی 3-4 بیسک کازز ہیں جیسے کہ اسموکنگ, سلیپ اور اسٹریس, یعنی کہ لوگ اپنی نیند ٹائم پہ نہیں لے رہے, اس کی وجہ سے پین ہے. یعنی کہ ایک بندے کو 8 گھنٹے کی نیند ریکوائرڈ ہے, لیکن ایک بندہ رات کو 3 بجے سو رہا ہے اور وہ صبح کے 3 بجے تک سوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہو رہا ہے کہ بیسیکلی نیند کا سائیکل تو پورا ہو رہا ہے, لیکن جو باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے رات کو تقریباً آپ کو 10-11 بجے سو جانا چاہیے اور صبح 5-6 بجے اٹھ جانا چاہیے. اگر اس کے دوران وہ نیند نہیں لے رہے نا, تو ایک کاز ایک یہ ہے.